معزز حاضرین و سامعین، ہمارا یہ خطہ جس کو جنوبی ایشیا کہا جاتا ہے، یہاں پر بلا شبہ جو اسلام کی شمع روشن ہوئی ہے، جو محبت رسول کے چراغ روشن ہوئے ہیں، اس کے پیچھے صوفیاء کرام کی شبانہ روز محنتیں شامل ہیں۔ صوفیاء کرام کا کیا طریقہ تھا، وہ لوگوں کو کیسے راہ خیر پر گامزن کرتے تھے، کس طریقے سے ان کو برائی سے دور کرتے تھے، آج اس حوالے سے ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بلخ افغانستان کا معروف علاقہ ہے، وہاں کے ایک معروف اور نابغہ روزگار صوفی حضرت شیخ احمد بن خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے کامل اور درویش صوفی گزرے ہیں۔ آپ اس پائے کے بزرگ ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کے مزار اقدس پر حاضری دی ہے۔ حضرت شیخ احمد بن خضرویہ ایک رات یاد الہی میں مصروف تھے تو اچانک آپ کے گھر میں ایک چور داخل ہوا اور ادھر ادھر اس نے دیکھا، جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا اس کو کچھ نہ ملا، کیونکہ اللہ والے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ والوں کے پاس سوائے محبت رسول، محبت الہی، جذبہ خیر اور اس طرح کے دیگر لوازمات کے یہ لوگ کچھ نہیں رکھتے اپنے پاس۔ حضرت عبادت میں مصروف تھے تو آپ نے دیکھا کہ چور اس طرح کچھ تلاش کر رہا ہے، کچھ مال اسباب، کچھ چیزیں، اس کو کچھ نہیں ملا۔ آپ نے قابو کر لیا، اس کو پکڑ لیا۔ اس چور نے معافی مانگی، بڑا نادم ہوا، کہنے لگا حضرت مجھے معاف کر دیجئے۔ فرمایا تجھے ایک شرط پہ معافی مل سکتی ہے، اور وہ یہ ہے تم وضو کرو اور میرے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ اب چور نے دیکھا کہ اگر میں یہ کام نہیں کرتا تو شیخ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے، مجھے سزا ہوگی، مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ اس نے وضو کیا اور شیخ کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا۔ برکیف رات گزری، صبح ہوئی، صبح فجر کی نماز پڑھی تو فجر کے بعد حضرت شیخ احمد بن خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم، ایک چاہنے والا آپ کے دروازے پر آیا، دستک دی، دروازہ کھولا تو اس نے اس دور میں جو یہ کوئنز چلتے تھے، اشرفی، درم و دینار، اس کی ایک تھیلی آپ کو دی۔ آپ نے قبول کی، اندر آئے اور وہ تھیلی چور کو پیش کر دی۔ چور بڑا حیران و پریشان ہوا کہ حضرت یہ کیا؟ فرمایا میرے عزیز، یہ ایک رات جو تم نے اللہ کو یاد کیا ہے، یہ ایک رات کی عبادت کا صلہ ہے۔ سوچو کہ ابھی تم چوری کرنے آئے تھے اور تم نے اب پتہ نہیں اخلاص نیت کے ساتھ جب مشکل سے بچنے کے لیے اللہ کو یاد کیا ہے تو اس کا یہ صلہ تمہیں مل گیا۔ تو غور کرو میرے عزیز، اگر تم پوری زندگی اس اللہ کی یاد میں، اس کے فرامین اور احکامات کی تعمیل میں بسر کرو گے، سنت الہیہ کے رنگ تمہاری ذات سے نظر آئیں گے، تو سوچو پھر دین و دنیا کی کتنی نعمتیں اور برکتیں تم کو ملیں گی۔ حاضرین و سامعین، اصلاح کا ایک عمل تو یہ تھا کہ شیخ اس چور کو فوری طور پر مارتے اور لوگوں کو بلاتے، سخت کیل سزا دیتے۔ دوسرا یہ طریقہ تھا اس کو پولیس کے حوالے کر دیتے اور اس کو قرار واقعی سزا ملتی، جو کہ ہمارا عرف ہے، معمول ہے، ہم جو جرم کرنے والے ان کے ساتھ اسی طرح پیش آتے ہیں۔ اور تیسرا وہ طریقہ دیکھیے صوفیاء کیسا طریقہ اپناتے تھے۔ اگر اس کو مارا جاتا، تشدد کیا جاتا تو ہو سکتا ہے وہ اچھا انسان بنتا یا نہ بنتا، احتمال موجود تھا۔ اگر اس کو سزا دلوائی جاتی، کتنے ایسے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں جن کو پولیس پکڑ کے لے جاتی، کیس چلتے ہیں، جیلوں میں وہ وقت گزارتے ہیں، بعد میں پھر مجرم کے مجرم رہتے ہیں۔ تو بیسٹ وے حضرت شیخ احمد بن خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی اپنایا کہ اس کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے، اپنے ساتھ کھڑا کیا جائے کہ خیر کا جو وہ کام کرتے ہیں وہ بھی وہی کرے۔ تو اللہ کی ذات ہے جو دلوں کو بدلنے والی ہے، جو احوال کو تبدیل کر دیتی ہے، تو اللہ کریم نے اس پر بھی کرم کیا۔ آج میں اور آپ، اسپیشلی وہ لوگ جو دعوت و ارشاد دیتے ہیں، جو خیر کی طرف بلاتے ہیں، ان کو کتنی کامیابی ملتی ہے کہ معاشرے کے وہ لوگ جو جرائم کی دنیا میں انوالو ہیں،
جو غلط کاریوں میں مصروف رہتے ہیں، جو دن رات گناہوں میں ہی ان کا گناہ کرتے ہوئے جن کا گزرتا ہے، ان کی اصلاح کے لیے ہم بھی غور و فکر کیا کریں، اصلاح احوال کے نئے نئے طریقے دریافت کیا کریں، اپنے ذہن کو زور دیا کریں، پھر معاملہ نتیجہ اللہ پر چھوڑیں۔ یقیناً جو بھی نیک نیتی حسن نیت سے اصلاح کے لیے، خیر کے لیے، بدی کے خاتمے کے لیے قدم اٹھایا جائے گا، اللہ کریم ضرور ہماری مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔